عمران خان صاحب سن لیں، عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے، میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں اسے کسی جو ہے وہ 751 کے یا 188 کے مقدمے میں تو نہیں گرفتار کرنا چاہتا۔ وہ اس کے خلاف جو اس نے جرم کیا ہے، میں نے کیبنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، کیبنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بالکل اس کو اس میں گرفتار ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے یہ اب اس سے بھی بڑھ کے کام ہو گیا ہے، یہ کام جو ہے جو آج ہوا ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسیجن لے گی، کیبنٹ کو ڈیسیجن لینا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پھر ریفرنس ہوتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے، جو بھی قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ سردار عبدالحمید صاحب نیوز 1 سے جی گرفتاری کا مقدمہ پہلے عمران خان کے خلاف کرنے کا فیصلہ ہوا جو آپ نے بھیجی سفارش کمیٹی نے، وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے کر رہے ہیں۔ دیٹ واز ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، یعنی اس نے کیپٹل پہ مسلح جتھے کے ساتھ چڑھائی کی۔ اب اس کو آپ غداری کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں، ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، جو بھی کہہ لیں، لیکن دا فیکچوئل پوزیشن از کہ اس نے ایک مسلح جتھے کے ساتھ اور ایک دو صوبوں کے وسائل کو لے کے اس نے کیپٹل پہ جو ہے وہ چڑھائی کی اور اسے سیز کرنے کا اس کا جو ہے وہ ارادہ تھا۔ کو گرفتار کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، ان کو طلب کیا گیا 15 شیخ رشید صاحب کو تو لانگ مارچ کے دوران ہی جو ہے وہ ارادہ تھا اور میں نے ویسے سچی بات اس کو بڑا ڈھونڈا اس کو، لیکن وہ ملا نہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نہیں وہ پنڈی میں تھے، لیکن پنڈی میں نہیں تھے وہ۔ کچھ نئے غدار ہیں، کچھ پرانے غدار ہیں۔ نئے غداروں کے اوپر تو پریس کانفرنس ہو گیا، تو کوئی پرانا غدار جو عدالت کی طرف سے آئین سے سنگین غداری کا مرتکب پایا گیا، سزائے موت ہوئی، اس غدار کو کیا پاکستان میں لا کے گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے نون لیگ کی اور حکومت کی کیا پالیسی؟ دیکھیں ہم انسان ہیں اور انسان بات تو بہت بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ بڑی عاجز ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب آج وہ بندہ جس حالت میں ہے وہ دیدہ نگاہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور کسی سے ایسا حساب جو ہے وہ دنیا میں نہ لے، دنیا سے لے جائے، آگے جا کے جو بھی سزا جزا جو ہے وہ ہو۔ اس وقت جس حالت میں وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے اور اس سے بڑی سزا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ جی صدارتی معافی ہوگی اس کے لیے؟ میرا خیال ہے وہ ہے ہی نہیں ہے تو معافی اس کے لیے کیا ہونی ہے؟ ایک آدمی جو ہے مطیع اللہ جان صاحب وہ صرف دفن ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ منظور ملک صاحب خبریں سے ہی از نو مور۔ جی رانا صاحب، میرا سوال کہ فواد چودھری صاحب نے ججز اور جنرلوں میں بڑے سنگین الزامات عائد کیے، انہوں نے کہا جی یہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ جو کریں کیا وہ مطلب دوسرے دن امپلیمنٹ ہو جائے گا، ایک ان کی یہ پالیسی ہے، دوسری تو اسٹیبلشمنٹ اور ججز میں براہ راست انہوں نے جو الزامات لگائے، اور اس حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ نہیں دیکھیں، میں فواد چودھری صاحب ایک لا نوئنگ آدمی ہیں اور وکیل ہیں۔ میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ دیکھیں اگر تو ملک نے انڈر دی کانسٹیٹیوشن چلنا ہے تو کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم کورٹ کی حیثیت ہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی حیثیت ہے، تو وہ تو پھر اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ پھر اور بات کریں نا، پھر کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے بات کریں، وہ تو پھر کچھ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہونا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، نہ وہ سچ ہے جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اور نہ ہی میری بات جو ہے وہ حتمی اور سچ ہو سکتی ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ ایاز سید صاحب جیو سے رانا صاحب، آپ نے کہا کہ مشرف صاحب ایک نشان عبرت بن چکے ہیں، وہ بہت بیمار اور دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے تو بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب کوئی اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو حکومت پتلی گلی سے نکل جاتی ہے، جب سیاستدانوں کے خلاف کیس آئے گا تو آپ بھی شوق سے بنائیں گے؟ اور نہیں، اس میں کوئی پتلی گلی والی بات نہیں ہے۔ مجھے پورے پاکستان کی جیلوں میں ایک آدمی جو اس حالت میں ہے مجھے اس کی نشاندہی کریں
میں بطور وزیر داخلہ آپ سے کمٹمنٹ تو کرتا ہوں. قانون میں یہ لکھا ہوا سن ہے لیں کہ سن یہ لیں بیماری ہو تو سن لیں جی لکھا ہوا قانون میں جو ہے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس آدمی کی جو ہے وہ سزا جو ہے نا اس کو تو میں ریمیشن دلواؤں گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سزا کو ایون سزائے موت کو جو ہے وہ جو ہے وہ کمیوٹ کر سکتا ہے, ریمٹ کر سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے. تو وہ کس مقصد کے لیے ہے وہ, یعنی ایک ایکسٹرا آرڈنری جو سرکمسٹانسز ہیں وہ چیزیں اس کے لیے قانون میں آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں. اگر پوری پاکستان کی جیلوں میں کسی جگہ پہ بھی کوئی آدمی ایسا ہے تو آپ مجھے اس کی نشاندہی کریں. سزا بھی معاف ہو جائے گی. جی بالکل. میاں نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ ایک تو غلط ہے, بے بنیاد ہے, بے گناہ ہے, وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک تو یہ اس کا آرگومنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں سزا معطل کر کے باہر بھیجا گیا تھا, آپ کے علم میں ہوگا. پنجاب حکومت نے ان کی سزا سسپینڈ کی تھی اور وہ باہر علاج کے لیے گئے تھے. اس کے اوپر باقاعدہ وہ فیصلہ موجود ہے جو عطر اللہ صاحب نے جب وہ پٹیشن بھیجی تھی پنجاب گورنمنٹ کو کہ بھئی جب آپ خود بھیج رہے ہیں, خود سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے جانے کی, تو پھر یہ ہمارے کندھوں پہ کیوں رکھ رہے ہیں. آپ کو اختیار ہے سسپینڈ کریں سزا اور بھیجیں ان کو. بعد میں انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا وڈرا کر لیا کہ جی انہوں نے رپورٹ نہیں بھیجی, انہوں نے فلاں چیز نہیں بھیجی. میرا خیال ہے کہ اسی جو ان کا وڈرال کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے اور میاں نواز شریف جو ہے اس کی سزا سسپینشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور وہ واپس آئیں. واپس آ کے جو ہے اپنے جو اپیلیں ہیں ان کی پیروی کریں, ان کی سماعت کروائیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان اپیلوں سے جو ہے وہ بری ہوں گے کیونکہ وہ بے بنیاد فیصلہ ہے. کمران منور صاحب دنیا نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جتنے ایم این ایز ہیں انصاف ان کو ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا, اسپیکر لکھیں گے تو کیا اس حوالے سے تمام مشاورت مکمل کر لی گئی؟ نہیں دیکھیں, یہ میری ایک رائے ہے. یعنی کسی آدمی کو جو ہے وہ نااہل کرنے کے لیے سیاست سے اسپیکر کے پاس اختیار اس وقت ہی ہے جب وہ ایم این اے ہے, اس کے خلاف وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے. تو کیونکہ وہ ابھی ایم این اے ہیں تو اس لیے یہ میری ایک رائے ہے, اس کو ابھی ڈبیٹ اس نے ہونا ہے, اس کے اوپر اس کو انالائز کریں گے. تو میری یہ رائے ہے کہ اسپیکر بھی اس میں جو ہے نا وہ ایک پرمپٹ ایکشن, یعنی ایک تو ہے نا وہ ریفرنس والا, وہ تو یعنی ایک وسیع اور لمبا ایکشن ہوگا. ایک فوری ایکشن جو ہے نا, فوری جو میڈیسن فوری آرام دے دیتی ہے, تو وہ اس کے طور پہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. عثمان مظفر آئی ٹی وی سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان کے خلاف اگر آرٹیکل 6 یا آرٹیکل 5 کا کیس بناتے ہیں, وہ ایک بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں, تو کیا ملک میں انتشار نہیں ہوگا اس سے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے, اس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے اوپر مہر ثبت کر دے کہ اس نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے, تو اگر آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. باقی رہی بات کہ وہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی یہ وہ نہیں ہو جائے گا, تو اگر 25 مئی کو نہیں ہوا تو اس دن بھی نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو اس کا انتظام ہو جائے گا. جنرل مشرف صاحب بھی تو ایک دفعہ آئے تھے نا کہ جی اتنے ملین لوگ جو ہیں وہ اب پہنچیں گے ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے, تو پھر کتنے لوگ آئے تھے. یہ ساری باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے جب لوگوں میں ڈسکس ہوگا, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ آدمی یہ کچھ کر رہا ہے, اس نے یہ کچھ کیا ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ بڑی بہتری آئے گی اور لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. باقی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ذوالقرنین یاروایی سے, پیپلز پارٹی سے اور باقی لوگوں سے, وہ ان کا کیا موقع؟ دیکھیں کیبنٹ کا اجلاس کل ہے, تو کیبنٹ میں لازمی ہے کہ کل یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوگی. تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ کو سب کی رائے کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس بات سے پہلو تہی کریں کہ ان کے خلاف جن کا باقاعدہ نام ہے پریزیڈنٹ, پی ایم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, لا منسٹر, ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نہ بھیجا جائے یا ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے.